मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگان ملت، عزیز نوجوان دوستوں اور بہت ہی عزت کی لائق میری مائیں اور بہنیں، آج انشاءاللہ ہم نماز کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے جو تاکید حکم و ارشاد فرمایا ہے، شریعت نے جو رہنمائی فرمائی ہے، اس کو ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، کائنات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل سکتی، یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ ہر چیز جو موجود ہے وہ پکار کر کہتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ اب یہ حیرت انگیز نظام، اس کو دیکھ کر ہر سلیم الفطرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس ذات کو تھینک یو کہوں، شکریہ ادا کروں اس کا، جس نے یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے۔ آپ تصور کیجئے، صرف 2 منٹ کے لیے ہوا کے جھونکے بند ہو جائیں، آنکھوں کی بینائی 1 گھنٹے کے لیے چلی جائے، پیروں میں چلنے کی طاقت صرف 1 گھنٹے کے لیے چھین لی جائے، کان سے سننے کی طاقت صرف 1 گھنٹے کے لیے چھین لی جائے۔ یہ تو میں چھوٹی انڈیویجول نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ یہ سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، اور یہ مناسب فاصلہ جو سورج اور زمین کے درمیان ہے، پھر یہ روٹیشن، یہ عجیب و غریب نعمتیں ہیں اللہ کی، اس ذات کی جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو تھینک یو کروں، میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ میں اس کی مثال اس طرح بھی پیش کرتا ہوں بسا اوقات کہ آپ کو ضرورت تھی پیسوں کی، ٹھیک ہے، کسی بندے نے آپ کو 1 لاکھ روپے لا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ لو سلیم بھائی، کیا فکر مت کرو، میں ہوں، خرچ کرو۔ آپ اس پیسے کے لیے بہت پریشان تھے، آپ کئی لوگوں کے پاس جا چکے تھے، کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے تھے، وہ تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے رہا تھا، لیکن آپ جب اس سے 1 لاکھ روپیہ لے رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ کا دل اس کی محبت اور اس کی عظمت کے جذبات سے لبریز تھا۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں اس کا ماتھا چوم لوں، میں اس کا ہاتھ چوم لوں، میں اس کو گلے سے لگا لوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ریسٹرکشنس کی وجہ سے آپ ایسا نہ کریں، لیکن جب آپ تنہائی میں جائیں گے تو اس کا بہت شکر ادا کریں گے، اور اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ آپ اس کو ہمیشہ خوش رکھیے، اس نے اتنی بڑی میری مدد کی۔ تو یہ تو 50,000 1 لاکھ روپیہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو یہ ساری کائنات کا نظام، اس کو دیکھنے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو، اس خالق کائنات کو، اس رب کائنات کو تھینک یو کہیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ یہ بھی سوال ہے۔ ہماری عقلیں اللہ کو
یا خالق حقیقی کو جس طرح تھینک یو کہنا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس کو کیسے ہم اس کا شکریہ ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ہم سب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی تکبیر، تحمید اور تقدیس پر مشتمل ہے. کبھی بندہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی اور دوسرے کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک کلمے کو بار بار دہرا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے. آپ کو پتہ ہے نماز کا یہ طریقہ، دوسرے لفظوں میں اللہ کا شکریہ بجا لانے کا طریقہ جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، ایسا واضح اور صاف طریقہ دوسرے مذاہب میں ان کے خداؤں کو شکریہ کہنے کا، تھینک یو کہنے کا متعارف نہیں ہے. آپ اگر یہودی مذہب کو اٹھائیں تو یہودی مذہب میں بعض صحیفوں میں، ان کی بعض کتابوں میں، بعض چیپٹرز میں یہ ذکر ملتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا انہوں نے اپنی نماز کو بھی زمانے کے لحاظ سے وہ ڈھالتے گئے، اور اب ان کی نماز اس وقت ایسی بچی ہے کہ وہ صرف کھڑے ہوتے ہیں ایک دیوار کے سامنے، ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے. رکوع بھی غائب، سجدہ بھی غائب، اور اس کی جگہ پر مختلف قسم کی ٹونز، موسیقی، گانے، اس کو جگہ دے دی گئی ہے. پھر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو اس میں بھی ابتدا میں نماز کا ذکر ہے. حضور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا، وہ چھوٹے سے تھے، ان کی ماں مریم ان کو لے کر اپنے قبیلے کو پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ مریم تم نے یہ کیا کام کیا، تیری تو کسی سے شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو گویائی دی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ. گہوارے میں سویا ہوا بچہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، مجھے کتاب بھی دے دی ہے. اور پھر آگے فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن کرسچینٹی میں آج جو الگ الگ ان کے سیٹس ہیں، الگ الگ ان کے فرقے ہیں، ان فرقوں میں کسی بھی فرقے میں وہ نماز جو ان کو تعلیم کی گئی تھی نہیں پائی جاتی، بلکہ موسیقی کے ساتھ. اسی طرح ہندوازم کو لے لیجیے آپ، ہندوازم میں بھی عبادت کا، خدا کو، بھگوان کو، پرمیشور کو تھینک یو کہنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ اس میں موسیقی داخل ہے. اور کرسچینٹی اور ہندوازم دونوں میں مشترکہ طور پر جو نماز کی روح ہے، جو عبادت کی روح ہے، جس خاص اہم مقصد کے لیے بندہ عبادت کرتا ہے، وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. اس میں یہ عبادت، یہ پوجا، یہ پرارتھنا اور یہ نماز بجائے ایک پرمیشور، ایک خالق، ایک مالک، ایک اللہ، ایک گاڈ کے کئی خداؤں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے. ہندو اپنے دل میں شکریہ کا جو جذبہ پیدا کرتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے جو وہ پوجا پاٹ کرتا ہے، اس میں اس پوجا پاٹ کے ساتھ وہ کسی ایک ذات کو خاص نہیں کرتا، کسی ایک شخصیت کو خاص نہیں کرتا، وہ بہت سارے خداؤں کو پوجتا ہے. اسی طرح عیسائی بھی کئی خداؤں کو پوجتا ہے. اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عبادت دی، اس میں عبادت کی روح تو برقرار ہے کہ ہم سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر وہ سارے افعال جو انتہائی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کی پیشانی اور اس کی ناک، یہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ برتر چیز ہے. انسان اپنی پیشانی اور اپنی ناک اس وحدہ لا شریک لہ کے آگے جھکا دیتا ہے جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز
معراج ہے مومنوں کے لیے۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج میں ہوا یہ تھا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حضور کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن میرے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب دل دیا تھا، وہ ایسے اعلیٰ اور عرفہ اور بلند مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی جب انسان سارے لوگوں کو بھول جاتا ہے، اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے، اس نے اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ حضور نے یہ نماز کا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا، یہ وہ معراج جو حضور نے اپنی زندگی میں حاصل کی تھی، امت کے ہر فرد کو وہ معراج کا تحفہ نماز کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیا مطلب؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب نماز سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کب کرتے ہیں؟ جب آپ کہیں سے آتے ہیں تب نا۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی سلام کرنے لگے دائیں بائیں تو لوگ اس کو بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا بھائی، کیوں سلام کر رہا ہے؟ یہ نماز پڑھنے والا یہاں تھا ہی نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا چکا تھا، وہ اللہ کے حضور میں حاضر تھا۔ اور عجیب بات ہے، حضور نے یہ تحفہ بھی دیا کہ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے سوچا کہ میں بہت دور سے اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اب مجھے سلام کہنا ہے، لیکن اللہ کو سلامتی کی دعا کیسے دوں؟ اللہ تو خود سلام ہے، میں کیا لفظ ہدیے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ ابتدائی طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری ساری عبادتیں آپ کے لیے ہے، یہ اللہ کو سلام پیش کیا۔ آپ سوچئے وہ سلام جو حضور نے اللہ کو پیش کیا تھا، وہی سلام آج بھی ایک ادنا سے ادنا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو التحیات میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے جو ہم کو عطا ہوتی؟ آپ اس کو مثالوں سے سمجھیے، مثالوں سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلا اسد الدین اویسی یا مولانا محمود مدنی یا کسی کے روح رواں حضرت مولانا سجاد نعمانی ہوں گے وہ، یا پھر سلمان خان اور شاہ رخ خان، وہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے آئیڈیل ہوں۔ آپ سوچئے اگر یہ لوگ فون کریں ہم کو یا ہم کو ایک میسج بھیجیں کہ سلیم 5 مرتبہ تم کو میرے گھر پر آنا ہے اور سلام کرنا ہے اور جانا ہے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ آپ سوچیں گے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسد الدین صاحب، سلمان خان اور فلانے اور ڈھمکانے اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں حقیر فقیر ایک معمولی سا انسان، میری کیا حیثیت ان کے سامنے؟ پھر جب اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ کتنی قدر کرے گا اس حاضری کی کہ کہیں حضرت مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں فلانا آدمی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جس رضامندی کی وجہ سے اور جس خصوصیت کی وجہ سے اس نے مجھے اپنے سے قریب کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حاضری تو دور کی بات، ہم دن میں 5 مرتبہ اس کے دروازے پر حاضری بھی دیں گے اور اس کے ساتھ میں بہت اہتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ حاضری دیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہونے پائے جس سے اس کا دل دکھے۔ دل تو دکھنے کی دور کی بات، اس کے چہرے پر اور اس کے پیشانی پر بل تک آ جائے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبات نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے ہم کو انویٹیشن دیا ہے کہ میرے بندے سلیم، تو ایک معمولی سے گاؤں اور دیہات کا رہنے والا معمولی سا انسان، تیرے پاس ہو سکتا ہے حسن نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، مال نہ ہو، نسب اور حسب نہ ہو، لیکن تو میرے نزدیک اتنا محترم ہے، تو میرے نبی کی امت میں ہے۔ میرے نبی نے تیرے لیے بھی یہ تحفہ پیش کیا ہے کہ تو بھی میرے بارگاہ میں آ کر 5 وقت مجھ کو سلام پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کرے اسی جذبے کے ساتھ ہم 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کر سکیں اور ہمیشہ موت کی صبح تک یہ کرتے رہیں۔ آپ کے علاقے کے ہی ایک دیندار شخص نے مجھے بتایا کہ میں جب سعودی میں تھا تو مجھے بہت لمبی چھوڑی وہ کہانی بتا رہے تھے، مجھے یاد بھی نہیں ہے،
تو انہیں بتایا کہ ایک کمپنی تھی، اس کا جو اونر تھا وہ جیو تھا، یہودی۔ اس کی کمپنی میں ایک حافظ صاحب کام کرتے تھے۔ ان حافظ صاحب نے کہا کہ نماز کے وقت میں مجھے چھٹی دے دیجیے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا تجھے اجازت ہے، اور پوچھا کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس جیو نے، وہ مذہبی تھا، تو اس نے کہا کہ تھوڑے نمازی ہوتے ہیں۔ کہا جمعہ کی نسبت تو بہت تھوڑے نمازی ہوتے ہیں۔ کہا جس دن تم مسلمانوں نے اپنی فجر کی نماز کو جمعہ کی نماز کی طرح بنا لیا، اس دن سے تمہارے غلبے کا اور عروج کا دور شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذمے جو کام ہے ہم تو وہ کرتے نہیں، ہم دنیا بھر کے منصوبے بنائیں گے، کوششیں کریں گے، اس سے انکار نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ آپ پلاننگ کیجئے کیسے فسطائی طاقتوں کو ہرایا جائے، ظالموں کو ان جو ہے الٹے پاؤں واپس کیا جائے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اس کائنات کا پلان طے ہو چکا ہے، اس کی اسکرپٹ لکھی جا چکی ہے، یہ ویڈیو چل رہا ہے، اس میں ایک سیکنڈ بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی جو اس اسکرپٹ میں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، کہا لکھ، اس نے لکھا، اور قیامت تک آنے والے سارے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے پلے پر بٹن دبایا ہے اور یہ چل رہی ہے۔ یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ وہ کام کرنے لگ جائیں جن کاموں کا ہم کو مکلف بنایا ہے، اور جن کاموں کا اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے ان کاموں میں اہم ترین کام نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی عظمت کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف جب امت مسلمہ کی بے حسی اور غفلت کی طرف نظر پڑتی ہے تو اللہ کی قسم کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اتنے بڑے محسن کو، جس نے اتنی بڑی اپورچونیٹی دی، ہم نے ٹھکرا دیا صرف اس وجہ سے کہ ہم کو نیند آ رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے تجارت میں مشغول ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے بال بچوں میں مشغول ہیں۔ ہم اس مالک کے، اس خالق کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے۔ کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ پوچھے گا کہ تو فجر میں کیوں نہیں آیا تھا؟ تو ہم یہ کہیں گے اللہ مجھے نیند آ رہی تھی، میں رات میں دیر سے سویا تھا، میں اپنے بیوی بچوں میں مشغول تھا۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، بعض نافرمان اولاد کہتی ہے تنگ آ کر اپنی ماں سے کہ ماں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ وہ کچھ نہیں کہتی ہے، وہ موٹے موٹے آنسو سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اچھا بیٹا میں نے تیرے لیے کیا کیا، میں نے تیرے لیے کیا کیا، اور وہ موٹے موٹے آنسو سے روتی ہے۔ میرے اللہ، نماز چھوڑنے والے اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو پائیں گے، میں بھی نہیں کھڑا ہو پاؤں گا، لیکن خصوصاً اللہ نے جس بات کا حکم دیا، 68 مقامات قرآن کریم میں ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے نماز کی پابندی کرو۔ اب سوچو تو صحیح، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر، ایک فرمان، وہ کافی ہے لوگوں کو عمل پر آمادہ کرنے کے لیے۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ایک دفعہ وہ سارے ہندوستانیوں کو عمل پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن میرا اللہ ایک مرتبہ اقیم الصلاۃ کہہ سکتا تھا، وہ 68 مقامات پر ان ایمبیگیسلی واضح طور پر کہتا ہے نماز پڑھو۔ عبداللہ، عبد الرحمن، سلیم، سلیمان، اے فلانے گھر میں، فلانے ضلع میں، فلانے علاقے میں، فلانے پلاٹ میں رہنے والے اور فلانے گھر کے فلانے کمرے میں سونے والے عبد الرحمن، میں تجھے بھی کہہ رہا ہوں نماز کی پابندی کرنا۔ اور 700 مقامات ایسے ہیں جہاں کچھ غیر تھوڑے سے مبہم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اہتمام کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اٹھائیے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ قلم، سورہ نمبر 68، آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ کل قیامت میں اللہ تجلی فرمائیں گے، اللہ کی تجلی کو دیکھ کر سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، سب سجدے میں گر کر رونے لگیں گے، ہائے میرے رب کا جلال، ہائے میرے رب کا جمال۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی، جن کی کمر سیدھی ہوگی، وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے، وہ کوشش کریں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون بدنصیب ہیں کہ آج اللہ کی زیارت کا دن ہے لیکن یہ سارے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے، یہ نہیں سجدے میں جا پا رہے ہیں، تو فرمایا جائے گا
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کل دنیا میں جب ان کو بلایا جاتا تھا سجدوں کی طرف یہ نہیں آتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، وہ سوئے گا بستر پر، بستر عالیشان ہوگا لیکن اس کا دل بے چین ہوگا، اس کی آنکھیں بند ہوگی لیکن آنکھوں میں نیند کا خمار نہیں ہوگا، آنکھیں پھٹی پھٹی رہیں گی، وہ نیند کی گولیاں کھائے گا، یہ تو دنیا میں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں کل قیامت میں اس کا حشر اندھوں کے ساتھ کروں گا، وہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، میرے اللہ میرا حشر اندھوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اور میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیتیں میرے احکام میرے فرمان تیرے پاس آتے تھے تو ان کو ٹھکراتا تھا، آج جب تو نے ان کو ٹھکرایا ہے تو تیرا حشر بھی یہ ہوگا کہ ہم تجھے بے یار و مددگار یہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ کچھ لوگ تھے ان کے ماں باپ نیک تھے، نماز کا اہتمام کرنے والے تھے، لیکن ناہنجار قسم کی ان کی اولاد پیدا ہوئی، وہ نمازوں کو چھوڑنے لگی، نمازوں کو چھوڑنے میں آگے بڑھنے لگی، وہ اپنے دنیاوی کاموں کو آگے رکھتی تھی، نمازوں کو اللہ کے احکام کو پیچھے رکھتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، ان کو ہم کل قیامت میں گیا میں ڈالیں گے۔ یہ گیا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا ایسا خطرناک حصہ ہے جہنم کا جس کا منہ چھوٹا ہے، جس کا اندرون بڑا ہے، جہاں جہنم کے شعلے دہک رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ سارے جہنمیوں کا خون پیپ اور دھون جہاں جمع ہوگا اس جگہ کا نام گیا ہے۔ اس گیا میں ڈالا جائے گا کون؟ میرے اور آپ میں سے وہ جن کے ماں باپ نمازی تھے، ان کے پاس ریمائنڈر موجود تھا، الارم موجود تھا، ماں باپ کی ٹوپیاں، ماں باپ کے سجدے، ماں باپ کی تسبیحات ان کو کہتی تھی کہ آؤ نماز کی طرف، لیکن یہ اپنے کاروبار میں دنیا میں لگ کر نمازوں کو چھوڑتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 میں ما سلککم فی سقر، جہنمیوں میں جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے تم لوگ جہنم میں کیوں آ کر پڑ گئے؟ تو وہ کہیں گے سب سے پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہائے 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 ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی اس لیے آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سنو اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور مشرک مت بن جانا۔ پتہ چلا نماز کو چھوڑنا یہ شرک کی اور کفر کی ایک عظیم ترین علامت ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے اندر اسلام کی اور مسلمان ہونے کی علامت موجود ہے، جو نماز چھوڑتا ہے اس کے اندر سے اسلام اور مسلمان ہونے کی علامت ختم ہو چکی ہے، وہ کفر کی حد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اٹھائیے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد حدیث نمبر 304 من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی سن لو وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ امت کے بڑے بڑے ائمہ اور فقہا میں سے ایک بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے ہاں جس نے بغیر کسی عذر کے ایک نماز چھوڑ دی وہ مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 82، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، نماز کے چھوڑنے میں اور شرک میں آدمی کے درمیان اور شرک کے درمیان جو چیز حائل ہے اس کا نام نماز ہے۔ موطا امام مالک اٹھائیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، سنو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اٹھائیے نسائی شریف حدیث کی ایک اہم ترین کتاب ہے، سیاستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، حدیث نمبر 465 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاۃ، کل قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اٹھائیے مجموع الزوائد حدیث نمبر 1603 حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے، وہ اس دھوکے میں ہے کہ میرا نام سلیم و سلیمان ہے، وہ دنیا کے رجسٹر میں تو مسلمان ہے لیکن اگر وہ اسی حالت میں مرے گا اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے وہ کل قیامت میں اللہ کے رجسٹر میں کافروں کی فہرست میں ہوگا۔ میں اور بھی احادیث اور بھی روایت نماز کی اہمیت کے سلسلے میں پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ایک مسلمان حقیقی اللہ کے غلام کے لیے یہ بات زیبا بھی نہیں دیتی کہ ایک وعید اور ایک فضیلت جب وہ
اپنے رب کی طرف سے سن لے، اپنے رسول کی طرف سے سن لے، پھر وہ حکم عدولی کرے۔ ہم دنیا میں اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ دنیا میں ہم کو جن سے محبت ہوتی ہے، اگر ہم ان سے ڈیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ گلابی کلر کا، پنک کلر کا ڈریس پہنیں گے اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، پنک ڈریس آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ دکان پر جا کر نیا پنک ڈریس اس ڈیٹ کے لیے خریدیں گے۔ کیا اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی محبت اتنی بھی کم ہو گئی، اتنی اس سے بھی زیادہ کم ہوگی جتنی محبت ہمارے دل میں اپنے ایک جعلی معشوق کی ہے جو صرف ہمارے پیسے کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے حسن کی وجہ سے ہم تھوڑے سے بیمار پڑ جائیں، تھوڑی سی کڑکی آ جائے تو ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ ایسے محبوب کی رضامندی کی ہم اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنے عظیم اللہ کی اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر نماز میں صرف اخروی فائدہ ہوتا، اگر اخروی نقصان ہوتا تو بھی ضروری تھا کہ ہم اس کا اہتمام کرتے، لیکن ہمارا مذہب اسلام، یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام یہ فطری اسلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مسلمان، ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم فطرت کا عین تقاضا ہے۔ نماز بھی ایسی عبادت ہے، فطرت سلیمہ پکار کر کہتی ہے کہ ہاں یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ میں جب قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہوں تو کچھ لبرل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس عروج پر پہنچ چکی ہے اور سائنس کی بات کو الٹیمیٹ اور حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ ہم کو کچھ ریسرچ دکھائیے جو ریسرچ یہ کہتے ہوں کہ نماز یا اسلام کے ارکان میں، احکام میں فوائد موجود ہیں، تو میں قرآن و حدیث سے بھی ان کے فوائد ذکر کر سکتا تھا اور میں نے کچھ کیے بھی، لیکن آپ انہی کی جماعت کے کچھ لوگوں کے اقرار کو ملاحظہ کیجئے، شاید یہ چیز بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نماز سے قریب کرنے میں معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ تو نماز سے صرف اخروی فائدہ نہیں، صرف روحانی فائدہ نہیں، بلکہ جسمانی، اخلاقی، معاشرتی اور دنیاوی فائدہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر کیرولین ملر، یہ ایک بہت بڑے نیورولوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران سجدہ کرنے سے دماغ کو اضافی آکسیجن ملتی ہے جو ذہنی سکون اور ارتکاز میں مدد دیتی ہے۔ ڈاکٹر ہربرٹ ہنسن، یہ ہارورڈ میڈیکل اسکول جو امریکہ کا ایک مانا جانا اسکول ہے، وہ کہتے ہیں نماز ایک قدرتی ریلیکسیشن تھراپی ہے جو جسمانی اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے۔ آگے سنیے، ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ، وہ بھی ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے دوران دماغ کے وہ حصے فعال ہو جاتے ہیں جو انسان کو زیادہ مثبت اور پرامن بناتے ہیں۔ آگے سنیے، ڈاکٹر کریمر، یہ کارڈیولوجسٹ ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں نماز دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ سنو، یہ کارڈیولوجسٹ کا اقرار ہے، نماز دل کی بیماریوں کو، دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ ڈاکٹر اینتھونی روبنز، وہ کہتے ہیں، یہ سائیکولوجسٹ ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں نماز ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے اور جذباتی استحکام فراہم کرتی ہے۔ اور سنیے، ڈاکٹر جیمز ڈی ویلسن، یہ کہتے ہیں نماز کے دوران پیدا ہونے والا سکون انسان کو طویل مدتی ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بھی میں نے بہت ساری کیورز لکھے ہیں، ایک آخری ذکر کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ٹیموتھی روبنز، یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع، مراقبے یعنی میڈیٹیشن کا اسلامی متبادل ہے جو زیادہ اثر انگیز ہے۔ سبحانک یا رب، سبحانک یا رب، سبحانک یا رب، اللہ تیری ذات عظیم ہے، تو نے جو ہمیں حکم دیا سراسر اس میں ہمارا ہی بھلا تھا، لیکن ہماری کوتاہ نظریں ان بھلائیوں کو، ان فوائد کو دیکھ نہ سکی، اور ہم نے اپنی کمزور اور ناقص عقل کے ذریعے سے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو تجارت کا نقصان ہو جائے گا، ملازمت کا نقصان ہو جائے گا، دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں،
اللہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ کوئی تو بات تھی میرے نبی نے سب سے آخری وقت میں کہا، جب میرے نبی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، زبان پر الفاظ بھی نہیں آ رہے تھے، الصلاۃ امتی الصلاۃ امتی۔ عائشہ پوچھ رہی حضور امت کو آخری پیغام کیا دینا ہے؟ کہا میری امت سے کہہ دینا میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ حضرت عمر کو برشا لگا ہے، زہر آلود برشا ہے، حضرت لیٹ گئے ہیں، طبیبوں نے کہہ دیا ہے بس آخری وقت ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہے، کبھی کبھی افاقہ ہوتا ہے، اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین جب یہ صدا سنتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جلدی سے پانی لاؤ، جلدی سے پانی لاؤ۔ سنو میں نے نبی سے سنا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ خدا کرے نماز ہماری زندگی کا ایک جزء لا ينفك آج سے بن جائے۔ اللہ مجھے بھی نمازی بنائے، میری نسلوں کو نمازی بنائے، آپ کو نمازی بنائے، آپ کی نسلوں کو نمازی بنائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ نمازی بنائے۔ عید و آزمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔